عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ اپنے بچے کی وفات کے اوپر رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا رحمتن، اے عبد الرحمن ابن عوف یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، یہ ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں میں، آپ کے باہوں میں دم توڑ دیتا ہے، آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی کے سارے صحابہ نے توحید کی دعوت دی، نبی کے سارے اہل بیت نے توحید کی دعوت دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم پیارے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی میں صاف ستھری توحید ہونی چاہیے، توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا۔ اور بڑی تعداد میں مسلمان برقع نشین لڑکیاں وہاں آتی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رنگلیاں مناتی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہوئی کہ وہ لڑکی جو گھر سے نقاب پہن کر کے نکلی ہے، گھر سے ایک عورت کا نقاب پہن کر کے نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں دینداری ہے، اس کا گھر بے دین والا گھر نہیں ہے، اس کے گھر میں دینداری ہے۔ گھر میں دینداری ہونے کے باوجود اگر وہ لڑکی کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی بائک پر، کسی کار میں اگر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، بھئی بے حیائی تو مسلمان کے ساتھ کرے تب بھی غلط ہے، لیکن غیر مسلم کے ساتھ یہ اور خطرناک ہے۔ اگر وہ لڑکی کر رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے گارجین کہاں مر گئے، اس کے ماں باپ کہاں مر گئے، اس کے گھر کے سرپرست کہاں مر گئے۔ اللہ یہاں تک کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے ایمان والی عورتوں، اے ایمان مومنہ عورتوں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر رکھا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کو دوپٹہ کیسے رکھنا ہے اپنے شریر پر، یہ طریقہ بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ تم پھرو گی در بدر، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی۔ جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی۔ جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی۔ عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی۔ اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، ظلم کی آغوش میں جب باری باری جاؤ گی۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی۔ ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سنواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روز جزا تم بن کے ناری جاؤ گی۔ روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مبارک پور کی سرزمین پر آج اس مسجد میں جسے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی مسجد میں
غالباً شیخ محترم نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج اس مسجد میں یہاں کے نوجوانوں نے یہ مجلس، یہ دینی پروگرام بعد نماز عشاء منعقد کیا ہے، اور مجھے جس موضوع پر بات کرنے کی ذمہ داری دی ہے وہ موضوع بہت ہی اہم بھی ہے اور بہت عام اور کامن موضوع ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تمام دعوتی اور تبلیغی کوششوں کا بنیادی محور اور مرکز یہی موضوع ہے۔ جمعہ کے خطبات ہوں، سالانہ پروگرام ہوں، مساجد کے دروس ہوں، سب کا مقصد یہی موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، معاشرے کو سدھارا کیسے جائے، معاشرے میں دن بدن برائیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ یہ بھی بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ اصلاح معاشرہ کی اتنی ساری کوششوں کے باوجود معاشرے میں برائیاں کم نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ برائیاں اپنے نئے نئے روپ میں اور نئے نئے انداز میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جن چیزوں کا تصور مبارک پور اور بنارس جیسے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں نہیں تھا، جن برائیوں کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ دلی اور ممبئی اور کلکتہ جیسے میٹرو سٹیز میں ہوتی تھی، اب وہ برائیاں اور وہ خرابیاں آج ہمارے علاقوں، ہمارے گھروں اور خاندانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ ہمارے پڑوس کی لڑکیاں آج بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ بارش ہوتی ہے، ہماری چھتوں پہ اگر پانی کہیں مرتا ہے اور چھت ٹپکنے لگتی ہے تو ہم جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کہاں پانی کہاں مر رہا ہے۔ اگر ہم نے اس مرتے ہوئے پانی کے بارے میں فکر نہیں کی تو ایک دن ایسا آئے گا عمارت گر جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج اور معاشرے میں پرپنے والی ان برائیوں کو اگر ہم نے کیئر نہیں کیا، ان پر توجہ نہیں دی، ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی تو دینداری کی بنیادیں گر جائیں گی۔ سماج کہاں پہنچے گا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بے حیائی، بدتمیزی، حرام خوری، نشہ خوری، بے پردگی، ان تمام معاملات میں ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے میرے پیارے ساتھیو۔ سماج میں پائی جانے والی ان تمام برائیوں کو اگر ایک لائن میں اور ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ ان کا سبب کیا ہے، قرآن کریم ہمیں جواب دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، تم جہاں پر بھی کوئی فساد دیکھ رہے ہو، بگاڑ دیکھ رہے ہو، خرابیاں دیکھ رہے ہو، وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی تم کوئی فساد اور بگاڑ دیکھ رہے ہو، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا، ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے 28ویں پارے میں تمام اہل ایمان کو ایک حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں ہم اور آپ اپنے بچوں کو جلتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی احمد آباد کے اندر جو پلین کریش ہوا، اس حادثے کی تصویروں کو دیکھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حادثے کے پہلے کی تصویروں کو دیکھیے، ہنستے مسکراتے بچے، پوری فیملی، پورا پریوار، بیوی، شوہر، بچے احمد آباد سے لندن جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے فلائٹ کا سفر وہی انسان کرتا ہے جو تھوڑا پیسے کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے۔ غریب آدمی تھوڑی کرتا ہے فلائٹ کا سفر۔
یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے، این آر آئی لوگ تھے، لندن میں کام کرنے والے، وہاں کاروبار کرنے والے لوگ تھے. ان کی موت لکھی تھی تو کیسی لکھی تھی میرے ساتھ؟ فلائٹ میں جو فیول ہوتا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے خطرناک، ایک عام پیٹرول سے جو آگ لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک فلائٹ میں جو فیول ہوتا ہے، اس کو ATF بولتے ہیں، ایویشن ٹربائن فیول. بہت خطرناک، اس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے. اسی لیے جب فلائٹ کریش ہوتی ہے، پلین کریش ہوتا ہے، تو کسی کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو فیول ہوتا ہے وہ بہت خطرناک آگ تیار کرتا ہے. جل کر کے خاک ہو گئے لوگ، بدن کے ٹکڑے نہیں مل رہے ہیں. لوگ کھڑے ہیں اپنے لائن میں، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی کہ DNA ٹیسٹ کے لیے کہ پتہ لگ جائے کہ میرے بچے کی لاش، میرے گھر والوں کی لاش کا کوئی ٹکڑا مجھے مل جائے. اللہ اکبر. یہ موت تھی میرے پیارے صاحب. اور اس میں پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو بیچارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اور ہاسٹل میں کھانا کھا رہے تھے. بھئی فلائٹ میں سفر کرنے والا تو چلو اس کی موت اس کو کھینچ کے لے کے گئی، لیکن وہ جو اس ہاسٹل کے اندر کھانا کھا رہے تھے ان کی موت تو ان کی اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے لکھی تھی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کہاں مرو گے، کب مرو گے نہیں جانتے. اے گانے بجانے میں مست لوگوں، اے حرام کاموں میں ملوث انسانوں، تم نہیں جانتے تمہاری موت کہاں لکھی ہے، کس حال میں تمہاری موت لکھی ہے. دنیا کی آگ میں انسان جل جائے، اس کی لاش، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے قابل نہیں بچتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے سب سے بڑا کام. بچوں کے لیے زمین خرید دی، جائیداد خرید دی، دولت بنا دی، پراپرٹی بنا دی، تو کون سا کمال کر دیا؟ کمال تو یہ ہے، کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت بنا کے جائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا. دونوں جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے. بستی والے بڑے کنجوس تھے، بخیل تھے، علماء کی قدر نہیں کرتے تھے. جس بستی میں علماء کی قدر نہ ہو، جس بستی میں دینداروں کی قدر نہ ہو، اس بستی کے لوگوں سے زیادہ خبیث لوگ کہیں کے نہیں ہوتے. یہ دونوں گئے، انہیں بھوک لگی تھی، انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا. کھانا مانگا انہوں نے. شریعت تو یہ سکھاتی ہے، انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے، حسن اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا کہ مہمان آئے تو اسے پوچھا نہ جائے کہ آپ کیا کھائیں گے. مہمان کے سامنے آپ کے پاس جو بہترین چیز ہے وہ لا کے رکھ دیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی طریقہ تو اپنایا تھا. فراغ الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے. فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لا کے رکھ دیا انہوں نے. تو یہ جو بستی تھی یہ بڑے کنجوس لوگ تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کو مانگنے کے بعد بھی کھانا نہیں کھلایا. اب دونوں بیچارے بھوکے پیاسے، دونوں اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہے، خضر بھی نبی ہیں. دونوں تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. دونوں نے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر ایک دیوار ہے، ایک مکان کی دیوار ہے جو گرنے والی ہے. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو سیدھا کر دیا. اے گٹکا کھانے والے میرے نوجوانوں، اے کھینی کھانے والے، اے تمباکو کھانے والے میرے نوجوانوں، تمہاری باڈی کے اندر وہ طاقت کہاں سے آئے گی جو حضرت خضر کے اندر تھی؟ طاقت تو تب پیدا ہوگی جب تم غلیظ اور ناپاک چیزوں سے بچو گے. جس جسم کے اندر نشہ جائے گا، جس جسم کے اندر تمباکو جائے گا، جس جسم کے اندر شراب جائے گی، وہ جسم کے اندر طاقت نہیں بچے گی. یہ خضر علیہ السلام کا بدن تھا، یہ ان کی طاقت تھی. کھڑے ہوئی اور دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے غصہ ور شخصیت تھی ان کی. غصہ آتا، جلال آتا تھا. انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اے خضر، آپ کو اس پر اجرت لے لینی چاہیے تھی، کچھ اس پر پیسہ لے لینا چاہیے تھا، فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام یہ سبق بھی ہمیں سکھا رہے ہیں
کہ ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے. ہر انسان، بہت سارے لوگ اس درجے کے گھٹیا ہوتے کہ ان کے ساتھ احسان نہ کیا جائے. کہا کہ اے موسیٰ آپ کو دیوار ٹھیک کرنے کے پہلے اجرت لے لینا چاہیے تھا. تو حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بہت نیک تھا. باپ بہت نیک تھا اور باپ نے مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے اندر خزانہ دبا کے رکھا تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. اے موسیٰ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو اپنے باپ کا دبایا ہوا خزانہ حاصل کر لیں. اے اپنی اولاد کی فکر کرنے والوں، تم نیک بن جاؤ، تم دیندار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہاری اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی سائنس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا. آپ کے تقوی اور دینداری کا فائدہ آپ کے بچوں کو بھی ملے گا. آپ دیندار بن جائیے، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت سارے شر اور فتنے سے بچائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہی قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں. یہی قرآن کی آیت 16ویں پارے کی سورہ کہف کی پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں اور سلام پھیر کے اپنے معصوم چھوٹے بچے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھتا ہے. اپنے بچوں کی آخرت بنانا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے اور ڈیزل سے اور کوئلے سے نہیں جلے گی. وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب یہ پتھر کی کیا خطا ہے کہ جہنم کا ایندھن اللہ تعالیٰ بنائے گا؟ میں نے کہا آپ کو یہ سوال سوجھا کیسے میرے بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ پتھر کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے تو پتھر کی خطا کا کیا معاملہ آ گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی مشیت، اس پر ہم کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے؟ بعض لوگ ایسے ہی فضول قسم کے سوالات پیدا کرتے رہتے ہیں. پتھر کی کیا خطا ہے کہ پتھر کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنا دے گا؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اب پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جو بہت جلدی جلنے لگتے ہیں، ان کے اندر جلنے کی چھمتا زیادہ ہوتی ہے. تو جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور گندھک کے پتھر ہوں گے، ان کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. میرے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے. اور جہنم کی آگ سے بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنی توحید کو درست کرنا پڑے گا. دنیا کی تمام نیکیاں آپ اکٹھا کر لیں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کی توحید درست نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عقیدہ، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کا حق کسی اور کو نہ دیا جائے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے میرے پیارے ساتھی. اپنی اور اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو سب سے پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان شرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا انیائے ہے. یہ عجیب بات ہے، ہمیں شراب گناہ نظر آئے، ہمیں زنا گناہ نظر آئے، ہمیں شراب اور زنا اور ناچ گانا گناہ نظر آئے اور ہمیں شرک گناہ نظر نہ آئے، تو اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں شراب و شباب کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، جہاں بے حیائی کے کام بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت غلط ہو رہا ہے.
لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے اور خطے اور ممالک ہیں جہاں کھلے عام شرک ہو رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ سر جھکایا جا رہا ہے, اللہ کا درجہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے, اور ہماری نظر میں وہ کوئی غلط کام نہیں ہے, ہم اسے ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی, اللہ کی نظر میں, اس کے رسول کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں, عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ فقیہ الامہ ہے, ترجمان القرآن ہے, حبر الامہ ہے. اس امت میں قرآن کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عباس. اللہ کے نبی کے چچا عباس کے بیٹے تھے. جب اللہ کے نبی رات میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے, آپ کو وضو کا پانی لا کے دیا کرتے تھے, آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. وہ لوگوں اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بڑوں کی خدمت کیا کرو, علماء کی خدمت کیا کرو. کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے بچے کے حق میں کوئی دعا کر دے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لے اور آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ کسی اونچے مقام تک پہنچا دے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں دعا کی عبداللہ ابن عباس کے بارے میں, اللہم علمہ القرآن, اے اللہ اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے. صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے سینئر لوگ تھے, ان سے زیادہ عمر دراز لوگ تھے, ان سے زیادہ نبی اکرم کے ساتھ ٹائم گزارنے والے لوگ تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا تھا وہ بہت کم کسی کو نصیب ہوا. میرے پیارے ساتھی, یہ نبی کی دعا کی برکت تھی, یہ پیارے رسول کی دعا کی برکت تھی. عبداللہ ابن عباس قرآن کے عالم تھے, قرآن کے ترجمان تھے. وہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہوئے تھے. 10 یا 11 سال کی ان کی عمر تھی. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, یا غلام, اے بچے, اذا سالت فسال اللہ, جب بھی تو سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. او لوگو, اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ بہت ہلکا مسئلہ ہے, تو غور کرو, اللہ کے پیارے نبی اپنے اہل بیت میں سے, اپنے گھر والوں میں سے ایک بہت اہم شخصیت کو, اپنے چچا عباس کے بیٹے کو توحید سکھا رہے ہیں. جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا, جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا. اور آگے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ, اور اے میرے بچے, اے میرے پیارے بچے, اے میرے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس, اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے, تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, لا ينفعوک, تو نہیں پہنچا سکتی, الا بشیء قد کتبہ اللہ لک, مگر اتنا ہی فائدہ تجھے ملنے والا ہے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے. 10-11 سال کے بچے کو اللہ کے نبی تقدیر کا مسئلہ سکھا رہے ہیں. آج ہمارے بہت سارے بوڑھی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے, کہتی ہیں, اے اللہ تجھے میرا ہی بچہ لینا تھا. عمر گزر گئی, عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا, عمر گزر گئی, تقدیر کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا. ارے تقدیر کا عقیدہ یہی ہے, اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا رہا جائے, اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے. زندگی میں حادثے بھی ہوں گے, اپنے رخصت بھی ہوں گے, گھر سے جنازے بھی اٹھیں گے, اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم اور تکلیف کا سامنا کس نے کیا ہے؟ نبی اکرم نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے میرے ساتھی. کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بھاری جنازہ اولاد کا جنازہ ہوتا ہے جو والدین کو اٹھانا پڑتا ہے. پیارے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا تھا اپنی حیات مبارکہ میں, اور بچے جتنے ہوئے, اولادیں نرینہ جتنی ہوئی, بیٹے جتنے ہوئے, سب بچپن میں انتقال کر گئے. دنیا کہتی ہے صاحب فلاں کو اولاد نہیں ہے, فلاں کی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ نے اپنے نبی کو کوئی اولاد نرینہ ایسی نہیں عطا فرمائی جو زندہ رہے, جس کی نسل چلے. نبی کی نسل آپ کے بیٹوں سے نہیں چلی, آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کی نسل چلی. لیکن کیا نبی کے نام اور نبی کی عزت اور نبی کی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی آئی؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کائنات میں جب تک یہ زمین قائم ہے, جب تک یہ آسمان قائم ہے, جب تک یہ دنیا چل رہی ہے, جہاں جہاں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی, وہاں اشہدو ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہیں گی.
تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ بھی جو تھی بچپن میں سب انتقال کر گئے. آخری بیٹا جو آپ کو ہوا حضرت ماریہ کے پیٹ سے ابراہیم پیدا ہوئے. ابراہیم 1.5 سال کی عمر کے ہو گئے اور عرب کے دستور کے مطابق اللہ کے نبی نے ان کو دودھ پینے کے لیے دیہات بھیجا تھا تاکہ وہاں کی آب و ہوا میں وہ رہ کر کے مضبوط ہو جائیں, اور دائی کے پاس بھیجا تھا اس کا دودھ پی کر کے وہ مضبوط ہو جائے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے. اللہ کے پیارے نبی اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے پہنچے. جب آپ پہنچے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں, آپ کا بیٹا, آپ کا لخت جگر جس کا نام آپ نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا تھا, وہ بیٹا آپ کے ہاتھوں میں دم توڑنے لگا, اس کا سانس اکھڑنے لگا. بخاری کے الفاظ ہیں نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا, اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں, آپ اپنے بچے کی وفات کے اوپر رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا انہا رحمتن, اے عبد الرحمن ابن عوف یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے. یہ ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں. آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں میں, آپ کے باہوں میں دم توڑ دیتا ہے, آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے, اور اللہ کے پیارے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے نبی کا دین, یہ ہے میرے نبی کی شریعت. میرے نبی نے اپنے بچے کے وفات پر غم کا اظہار بھی کیا تو کتنے سادہ انداز میں کیا. آنسو بہے ہیں آپ کے, اور آپ نے روتے ہوئے اتنا ہی کہا ہے کہ اے ابراہیم تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں, عقیدہ صحیح کرو, عقیدہ صحیح کرو, توحید صحیح کرو, اللہ کا درجہ کسی اور کو مت دو. میرے پیارے ساتھی, قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو, لا یملکون من قطمیر, وہ ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے, جو جھلی ہوتی ہے, اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اور سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے. اللہ کے پیارے نبی نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی, نبی کے سارے صحابہ نے توحید کی دعوت دی, نبی کے سارے اہل بیت نے توحید کی دعوت دی. میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, ہم پیارے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہماری زندگی میں صاف ستھری توحید ہونی چاہیے. توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اور آگے بڑھیے. آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے, ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھا پکوان کھاؤ, گھومنے پھرنے جاؤ, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, انجوائے کرو, لائف کو انجوائے کرو. میرے پیارے بھائیوں, اچھا کھانا کھانا, اچھی جگہوں پر گھومنے جانا, اچھے کپڑے پہننا کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن میرے پیارے نوجوان بھائیوں, اس کو زندگی کا مقصد اگر بنا کے بیٹھے تو معاف کرنا, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان کو اس کی زندگی کا مقصد پتا ہونا چاہیے. کیا مقصد ہماری زندگی کا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو, ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. اب اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھیں گے, نہیں. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آپ کاروبار بھی کیجئے مگر شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے کیجئے. آپ ایک اچھے باپ بنیے, ایک اچھے شوہر بنیے, ایک اچھے بھائی بنیے, ایک اچھے پڑوسی بنیے. زندگی کے تمام کام کیجئے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کیجئے. اسی لیے ہم جب قربانی کرتے ہیں,
اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کے ٹائم بھی ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس دعا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میرا جینا تیرے لیے ہے، میرا مرنا تیرے لیے ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مسلمانوں، تمہاری زندگی اتنی حقیر نہیں ہے کہ کسی ناجائز کام کے لیے وہ زندگی گزار دی جائے۔ کوئی شراب کے لیے جی رہا ہے، کوئی لڑکی بازی کے چکر میں پڑا ہے، کوئی غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی نشے میں گرفتار ہے، کوئی حرام خوری میں گرفتار ہے۔ زندگی اتنی حقیر نہیں ہے کہ اس کو برباد کر دیا جائے۔ اور زندگی میں خاص طور سے جو یہ جوانی کا ٹائم ہے، یہ جو جوانی کا ٹائم ہے، یہ زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے نوجوان صحابہ کی بڑی قدر کرتے تھے، نوجوان صحابہ پر بڑی توجہ دیتے تھے، اور ہماری شریعت نے بھی نوجوانوں پر بڑی توجہ دی ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے، جمعہ کے دن آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب کہف کا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اصحاب کہف کی ایگزیکٹ تعداد کیا تھی؟ اختلاف ہے، نہیں معلوم۔ اصحاب کہف کی لوکیشن کیا تھی؟ نہیں معلوم۔ اصحاب کہف کے بارے میں دو باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ ان نوجوانوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے ایک غار میں، ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے پناہ لیا تھا، یہ معلوم ہے۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ یہ چند نوجوان تھے، یہ 18، 20، 22 سال کے نوجوان تھے۔ ان کی جوانی گزری ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ صحابہ کرام میں آپ دیکھیے، یہ حضرت علی مرتضیٰ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ یہ عثمان غنی کون تھے؟ نوجوان تھے۔ یہ اسامہ بن زید 17 سال کے نوجوان تھے، جن اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات کے پہلے جن کو کمانڈر بنایا تھا، ایک لشکر کا رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا کمانڈر بڑے بڑے سینئر صحابہ موجود تھے، مگر 17 سال کے نوجوان اسامہ بن زید کو آپ نے اس کا کمانڈر بنایا تھا۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرانے والا محمد بن قاسم بھی میرے پیارے نوجوان بھائیوں ایک نوجوان تھا، 20-21 سال کا ایک نوجوان تھا۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اس جوانی کا حساب اللہ کیا دینا پڑے گا۔ یہ جوانی یہ انسٹاگرام اور فیس بک پر برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے جوانی نہیں ہے، یہ نشے میں لٹانے کے لیے جوانی نہیں ہے، یہ غلط جگہوں پہ جانے کے لیے جو نوجوانی نہیں ہے۔ اس جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارو میرے پیارے نوجوان صاحب۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں آپ نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور اپنی تندرستی کی قدر کرو وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے کے پہلے، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے، اپنی دولت کی قدر کرو اپنے غریب ہونے سے پہلے، اور اپنے وقت کی قدر کرو وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ تو زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں ہمارا ایک اصول ہوتا ہے، جو چیز اپنا مقصد پورا کرتی ہے تب تک وہ ہمارے لیے کام کی رہتی ہے، جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ موبائل ہے، جب تک اس سے ہم کال کر رہے ہیں، اس میں نیٹ ورک ہے اور یہ اس کی اسکرین کام کر رہی ہے، اس کے اندر جان باقی ہے، یہ موبائل ہمیں بڑا عزیز ہوتا ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور جب یہ موبائل ڈیڈ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اسے ریپیئرنگ والے کو دیتے ہیں یا گھر میں کسی کونے میں پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ یوز لیس نہ بنے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جو ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے، بے حیائی۔ وہ مسلمان
جو دنیا میں حیا کا درس دینے آیا تھا. وہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا اشد حیا من العذراء فی خدرہا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. وہ اس مسلمان جس کے دین نے یہ سکھایا ہے کہ حیا جس چیز کے اندر ہوتی ہے الا زانہ، حیا سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، اور حیا جس چیز کے اندر سے نکل جائے وہ حیا نکل جائے تو وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے. آج کیوں ہمارے علاقوں کی لڑکیاں کالج کے ماحول میں جانے کے بعد ان کا پردہ ختم ہو جاتا ہے؟ کوئی لڑکی اگر نیٹ کا ایگزام ٹاپ کر لے، آئی اے ایس کے ایگزام میں وہ پاس ہو جائے تو کیا اس کا پردہ ختم ہو جاتا ہے؟ پردے کا حکم اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے غور کرنے کا مقام ہے میرے ساتھ. آج مبارک پور کے آس پاس میں ایسے کالجز ہیں جہاں آپ کی مسلمان لڑکیاں پڑھنے جا رہی ہیں، مسلمان لڑکے وہاں نہیں جا رہے ہیں، صرف مسلمان لڑکیاں جا رہے ہیں. بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ افیئر کر رہی ہیں. اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے حقائق ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں نے اپنی آنکھوں دیکھی حال مجھے بتایا ہے. بنارس اور مبارک پور اور مئو کا یہی حال ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہمارا جو انصاری سماج تھا، جو ہمارا یہ بنکر سماج تھا، اس بنکر سماج کی خاص طور سے مئو اور مبارک پور کی تو بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ نہیں، یہ علاقہ اس معاملے میں بہت ممتاز ہے کہ یہاں پردے کا بڑا اہتمام ہے، یہاں بے حیائی نہیں ہے، یہاں بے غیرتی نہیں ہے. مگر معاف کیجئے گا میرے بھائی، اب برف پگھل رہی ہے، اب وہ حیا کی برف پگھل رہی ہے. اب بے حیائی اور بے غیرتی ہمارے گھروں کا ایک خاصہ بنتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. اذا خرجت، جب عورت پردے کے باہر نکلے گی، استشرفہا الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، الا وثالثہما الشیطان، ورنہ اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج سوشل میڈیا نے خلوت کے اس مفہوم کو آج آسان کر دیا ہے. آج انسٹاگرام پر ایک لڑکی سے ایک لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے، دعا سلام سے بات شروع ہو رہی ہے، اور پھر بات ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتی ہے اللہ خیر کا معاملہ کرے. یہ کس نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کریں، اس سے اپنی پرائیویٹ باتیں شیئر کریں، اسے تصویریں اپنی بھیجیں؟ نہیں میری بہنوں، نہیں میری قوم کی بیٹیوں، آپ بڑی قیمتی دولت، بڑی قیمتی متاع ہے. الدنیا کلھا متاع، دنیا کی سب سے قیمتی دولت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے. اس دنیا میں سب سے پاک باز عورتیں کون تھیں؟ پیارے رسول کی بیویاں تھیں، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں تھیں، ہم سب کی پیاری مائیں. ان سے پاک باز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے میرے نبی کے صحابہ، جب تمہیں اپنی بیویوں سے کوئی چیز جب تمہیں اپنے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو، امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنا ہو، تو پردے کی آڑ سے مانگو، ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ان کے سامنے نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں تمہارے نبی کی بیویوں کے دل کی بھی پاکی ہے. جب نبی کی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تو آج کی ہمارے دور کی عورتوں کی کیا حیثیت ہے میرے ساتھ؟ اور قرآن اپنے نبی کی بیویوں سے یہ بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی کی بیویوں، اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو، اور گھر سے بن سور کر کے کبھی نہ نکلنا. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ عورت کا اصل دائرہ اس کا گھر ہے. فضا ابن فیضی نے کہا تھا تو زینت کھانا تھی اے خاتون، تو گھر کی زینت تھی، اور تو شمع محفل بن گئی. تو زینت کھانا تھی اور تو شمع محفل بن گئی. دے کے گوہر تو نے کر لیے خزف ریزے قبول، تو نے کنکر پتھر لے کر کے قیمتی گوہر کو لٹا دیا. اے مسلمان عورت، تجھے اللہ تعالیٰ نے زینت کھانا بنایا تھا اور تو شمع محفل بن گئی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں،
مبارک پور کی سرزمین علم و فن کی اور علم اور علماء کی سرزمین ہے. اس سرزمین کی پہچان اس کے علم، اس کے تقوی، اس کی دینداری، اس کی حیا، اس کے پردے سے ہونی چاہیے. اپنے گھروں کے پردے اور اپنے گھروں کی شرم و حیا کی حفاظت کرو میرے نوجوان. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا کہ اپنے گھر سے بن سنور کر کے نہ نکلنا. اور یہی نہیں، ایک بے پردگی وہ ہوتی ہے جو گھر کے باہر ہوتی ہے، اور ایک بے پردگی وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے، جو جیجا اور سالی میں ہوتی ہے، جو دیور اور بھابھی میں ہوتی ہے، جو جیٹ اور بھاوج میں ہوتی ہے، جو کزن سے ہوتی ہے، چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے سے ہوتی ہے. یہ بے پردگی زیادہ خطرناک ہے. صاحب گھر میں واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، خالہ کے لڑکے بھی ہیں، ماموں کے لڑکے بھی ہیں، چاچا کے لڑکے بھی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بڑی فرینک ہو کر، بڑے بے تکلف ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں. اپنے بچیوں کو بتاؤ بالغ ہونے کے بعد جس طریقے سے محلے کے اور لڑکوں سے تمہیں پردہ کرنا ہے، اپنے خالہ کے جوان لڑکے سے بھی تمہیں پردہ کرنا ہے. اپنے ماموں کے جوان بیٹے سے بھی تمہیں پردہ کرنا ہے. اپنے چاچا کے بھی جوان بیٹے سے تمہیں پردہ کرنا ہے. یہ مہر قرآن نے کیوں بیان کیا؟ حرمت علیکم امہاتکم، چوتھے پارے کی آخری آیت دیکھیے، اللہ نے پوری لسٹ بتائی ہے کہ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 اٹھائیے، اللہ نے کیوں بتایا کہ عورت کو کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. اللہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں بیان کرتا جو اہم نہ ہو. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج فیشن کے نام پہ، آج ماڈرنائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، آج ہمارے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، خواتین ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جن سے ان کا پورا جسم جو ہے ڈھکتا نہیں ہے. جسم نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ کپڑے، جسم کے شریر کو دکھانے والے کپڑے، معاف کیجئے گا دیندار گھروں میں بھی اب پہنے جا رہے ہیں. کہاں گئی قرآن کی وہ آیتیں؟ اللہ اپنی ایمان والی بندیوں سے کہتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مومنہ عورتوں، تم جب اپنے گھر میں چلا کرو تو پائل پہن کر کے اپنے پاؤں کو زور زور سے زمین پہ مار کے نہ چلا کرو. تمہارے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ یہاں تک کہتا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے ایمان والی عورتوں، اے ایمان مومنہ عورتوں، وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر رکھا کرو. پتہ یہ چلا کہ عورت کو دوپٹہ کیسے رکھنا ہے اپنے شریر پر، یہ طریقہ بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا پردہ اللہ کی نظر میں اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتا رہا ہے. بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیے، قرآن کا 22واں پارہ اٹھائیے، سورہ احزاب کی آیتیں ہیں. اللہ کہتا ہے اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، خبردار، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنا پڑے تو نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ بات نہ کرو. آج بڑے افسوس کی بات ہے، بعض عورتیں گھر میں شوہر کے ساتھ اتنی مٹھاس کے ساتھ بات نہیں کرتی جتنی باہر جا کے دکاندار سے بات کرتی ہیں. کسی غیر مرد کا کال آ جائے تو اس سے بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اتنی محبت سے پیش نہیں آتی. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ دینداری کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ آپ کے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے. بعض عورتیں بڑی عبادت گزار ہوتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر پروگرام میں جاتی ہیں، ان کا موبائل اٹھا کے تو یوٹیوب پر بیانات سنتی رہتی ہیں، بڑی تقریر سننے والی، بڑی اللہ سے ڈرنے والی، مگر شوہر کے ساتھ ان کا رویہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. شوہر کی جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے میں ان کو تأمل ہوتا ہے. شوہر کے ساتھ ان کا رویہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. ایسی عورتیں یاد رکھیں. پیارے نبی کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے نبی کے پاس کسی کام سے وہ عورت آئی. اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا ذات زوج انتی، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگی ہاں اے اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟
کہنے لگی اے اللہ کے نبی لا آلوہ الا خیرا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا فانظری اینما انت منہ فانما هو جنتک و نارک، اے خاتون تو دیکھ لے تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے، کیونکہ تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کی حق تلفی کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کا مقام نہ دینا، یہ جہنمی عورتوں کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے جب جنتی عورتوں کی پہچان بتائی، آپ نے فرمایا عورت 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھ لے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی آبرو کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو میرے، کہاں سے کنٹرول ہوگی؟ نگرانی کرنی پڑے گی۔ آپ اندھا بھروسہ مت کیجئے۔ ممبئی کے بعض بھائیوں نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب ممبئی میں بعض پکنک اسپاٹس ہیں، بعض پارک ایسے ہیں جہاں کھلے عام بے حیائی ہوتی ہے، اور بڑی تعداد میں مسلمان برقع نشین لڑکیاں وہاں آتی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رنگلیاں مناتی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہوئی کہ وہ لڑکی جو گھر سے نقاب پہن کر کے نکلی ہے، گھر سے ایک عورت کا نقاب پہن کر کے نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں دینداری ہے۔ اس کا گھر بے دین والا گھر نہیں ہے، اس کے گھر میں دینداری ہے۔ گھر میں دینداری ہونے کے باوجود اگر وہ لڑکی کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی بائک پر، کسی کار میں اگر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، بھئی بے حیائی تو مسلمان کے ساتھ کرے تب بھی غلط ہے، لیکن غیر مسلم کے ساتھ یہ اور خطرناک ہے۔ اگر وہ لڑکی کر رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے گارجین کہاں مر گئے، اس کے ماں باپ کہاں مر گئے، اس کے گھر کے سرپرست کہاں مر گئے۔ اور میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک بات کہتا ہوں کہ 3 رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے لڑکیوں کی تربیت پر بہت اثر پڑتا ہے: لڑکی کا بھائی، لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ۔ یہ 3 رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں ایک لڑکی کی تربیت میں۔ اور اسی لیے جب مریم علیہ السلام جب اپنے بچے کو لے کر کے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ بن بیاہی مریم کی گود میں بچہ آ گیا، تو قوم کے لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ اور اگلا جملہ قوم نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے کوئی بھائی تو ان کا نام ہارون تھا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا بھائی شریف ہے، تیرا باپ دیندار ہے، تیری ماں پاک دامن ہے، اے مریم تو نے یہ کام کیسے کر دیا؟ اب یہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ حضرت مریم نے وہاں کچھ نہیں، انہوں نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا اور عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں بول پڑے۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں، میں یہاں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ قوم کے لوگوں نے انہی 3 رشتوں کا نام لیا تھا کہ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ نیک ہے، تیری ماں نیک ہے۔ یہ 3 رشتوں کا نیک ہونا اور دیندار ہونا بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھی۔ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو بچانا ہے تو آپ کو پہلے دوسروں کی عزت کی بھی قدر کرنی پڑے گی۔ جس گھر کے لڑکے گرل فرینڈ بنائیں گے، جس گھر کے لڑکے ویلنٹائنز ڈے منائیں گے، جس گھر کے لڑکے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظروں سے دیکھیں گے، اس گھر کی بہو بیٹیوں پر بھی دوسرے لوگ غلط نظر ڈالیں گے میرے ساتھ۔ آپ دوسروں کے لیے گڈھا کھود کر کے اپنے لیے صحیح راستہ منتخب نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے دامن کو بھی بے حیائی سے بچانا پڑے گا اور اپنے گھر کی بچیوں کی تربیت پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بیماری جب ہماری زیادہ ہو جاتی ہے نا، ابھی مولانا عبدالرحمن صاحب آئے تھے، کافی بیمار رہتے ہیں پھر بھی تکلیف اٹھا کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، اور جب ہمیں وہ اینٹی بائیوٹک دیتا ہے تو ہماری بیماری کے حساب سے ڈوز دیتا ہے۔ جتنی زیادہ بیماری ہوتی ہے اینٹی بائیوٹک کا ڈوز اتنا تگڑا ہوتا ہے۔ آج سماج میں بے حیائی کا بیکٹیریا اتنا بڑھ چکا ہے
کہ اب آپ سال میں ایک بار مسجد میں تقریر کرا کے یہ سوچے بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑے گی. آپ کو اپنی جمعہ کے خطبوں میں عورتوں کو لانا پڑے گا. گاہے بگاہے گھروں میں عورتوں کے پروگرام کرانے پڑیں گے. اگر لڑکی کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، اس کے علاوہ گھر میں دینی تعلیم کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا. دیندار عورتوں کی صحبت میں اپنی بچی کو رکھنا پڑے گا. گھر میں ماں کو دیندار بننا پڑے گا، باپ کو دین کے تقاضوں پر چلنا پڑے گا. تب جا کر کے اس اینٹی بائیوٹک کا ڈوز کمپلیٹ ہوگا. معاف کیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں، جس ماحول میں آپ کی بچیوں کو برباد کرنے کے لیے فیس بک موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، اسنیپ چیٹ موجود ہے، انٹرنیٹ پر غلاظت اور گندگی کا طوفان موجود ہے، ایک ہلکی سی کلک پر گندگی کا پورا طوفان آپ کی بیٹیوں اور بچوں کے سامنے آ سکتا ہے. اس طوفان بدتمیزی کے سامنے یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھہر نہیں پائیں گی. اس سیلاب کا مقابلہ اس سے بڑے طوفان سے کرنا پڑے گا. بیکٹیریا زیادہ ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز بڑھانا پڑے گا. اور آگے بڑھیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں 2-4 باتیں اور بیان کر لوں آپ کے سامنے. آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کی ایک اور چیز سماج میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے نشے کا بڑھتا ہوا رجحان. شام ہوتی ہے، شراب کی دکانیں گلزار ہو جاتی ہیں، آباد ہو جاتی ہیں. جا کے کبھی دیکھو، شراب کی ان دکانوں پر اگر ٹیکا لگانے والا غیر مسلم نظر آتا ہے تو ٹوپی لگایا ہوا مسلمان بھی نظر آ جاتا ہے. ایک بڑی تعداد میں شراب نوشی میں مسلمان مبتلا ہے. اور گاؤں دیہات کا تو اور برا حال ہے. پہلے شہروں کے مقابلے میں گاؤں دیہات میں برائی کم تھی، اور ابھی میں جن علاقوں میں جا رہا ہوں، چاہے وہ جھارکھنڈ اور بہار کے گاؤں دیہات ہوں، چاہے اتر پردیش کے ادھر بستی سدھارتھ نگر گوڈا جاتا ہوں، وہ علاقے ہوں، گاؤں دیہات میں اور زیادہ برائیاں پنپ رہی ہیں. نشہ کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. نوجوان پہلے شوق کے مارے نشے کا استعمال کرتا ہے، پھر نشے کا عادی بن جاتا ہے. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ اب تو نوجوان نشے میں بھی نئی نئی جدت اپنا رہے، نیا نیا نشہ اپنا رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ شریر آپ کی اللہ کی امانت ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ شریر اور یہ جسم جو اللہ نے آپ کو امانت کے طور پہ دیا ہے، اسے آپ نشے کے ذریعے کھوکھلا اور برباد کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے بھی آج کے دور میں بیماریوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بنارس میں ہمارے ایک دوست عبدالحفیظ بھائی ہیں، ہر تیسرے دن ان کا فون میرے پاس آتا ہے کہ شیخ صاحب آج ایک کینسر کا پیشنٹ ہمارے سامنے آیا، آج ایک فلاں بیماری کا پیشنٹ ہمارے سامنے آیا. کہتے ہیں کہ سردی زکام کی طرح کینسر پھیل رہا ہے. ابھی وہ ایک مریض کے سلسلے میں ممبئی گئے ہیں، اور وہ مریض ہمارے ریلیشن، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، اور بالکل نوجوان بچہ ہے، ابھی 1-2 سال شادی کا ہوا ہے، ایک سال کا کی بیٹی یا بیٹے کا باپ ہے وہ. آپ تصور کیجئے، جوان لڑکوں میں کینسر پھیل رہا ہے، جوان بچوں میں کینسر پھیل رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں. ایک ایسے دور میں اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں. جب موت اتنی آسان ہو چکی ہے اور اچانک موتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے شریر کو برباد مت کرو، نشے سے دور رہو. یہ نشہ ہلاکت ہے، یہ نشہ تباہی ہے. اور اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر، یہ گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے. ایک اور مسئلہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے، حرام کمائی. راتوں رات امیر بننا ہے. کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سٹے بازی کر رہا ہے، کوئی فلاں کمپنی میں پیسہ لگا تو 1 لاکھ روپیہ لگا تو ہر مہینہ 10,000 پاؤ. اس طریقے کی تمام اسکیمیں فراڈ ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے، غلط ہے. اسلام میں تجارت جائز ہے. بیٹھے بٹھائے آپ نے کہیں پیسہ لگا دیا، ہر مہینے فکس انکم آ رہی ہے، بینک میں پیسہ ڈال دیا، فکس ڈیپوزٹ کر دیا، ہر سال 5% 4% انٹرسٹ مل رہا ہے، حرام ہے. کھلے عام، کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حرام ہے. اور اتنا ہی حرام ہے جتنا زنا حرام ہے، جتنی شراب حرام ہے. اس لئے میرے بھائیو، حرام کمائی سے بچو. حرام کمائی گھر میں آئے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج فلسطین کا شہر غزہ تباہ کر دیا گیا، شہر غزہ کو تباہ کر دیا گیا. 2.5 سے 3 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان مار دیے گئے. ہزاروں بچے ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، غذا کی قلت ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہی اسرائیل کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اور وہ ملک اپنے دفاع کے لیے جب جوابی کارروائی کرتا ہے تو ساری دنیا خوش ہوتی ہے، اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ظالم
کسی بھی لبادے میں آئے ظالم تو ظالم ہوتا ہے. جس ظالم نے سیریا میں ظلم کیا وہ بھی ظالم تھا, جس ظالم نے لیبیا میں ظلم کیا وہ بھی ظالم تھا, جس ظالم نے یمن میں ظلم کیا وہ بھی ظالم تھا. ظالم کا حلیہ دیکھ کر کے ہم ظالم کی ڈیفینیشن بدل نہیں سکتے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے پہلے عدل و انصاف کے ترازو کو مت چھوڑو. بہت جلدی کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت میں مت اتر جاؤ. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کہتا ہے خبردار, کسی قوم کے ساتھ تمہاری عداوت بھی ہے تب بھی ناانصافی نہیں کرنا ہے. آج بڑی تیزی سے ہمارے لوگ کہتے صاحب فلاں ہیرو ہے, فلاں ہیرو ہیں. کون کتنا ہیرو ہے تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھ لو, آپ کو معلوم ہو جائے گا میرے پیارے ساتھی. مسلمانوں کے خون سے ہولی یہ کوئی نئی نہیں کھیلی جا رہی, یہ بڑی تاریخ رہی ہے. قتل عام بہت کئی بار مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے, مگر یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ بھی ہے, اللہ تاریخ میں ایسے دن میں لاتا ہے جب بعض ظالموں کو بعض ظالموں سے بھیڑا دیتا ہے, ظالم کو ظالم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اور یاد رکھو جہاں پر بھی ظالم ظلم کر رہا ہے وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی اس سے بڑا کوئی ظالم تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا نظام ہے, وہ ایک دن ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو میرے عزیزو, حرام کمائی اگر گھر میں آئے گی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ روئیں گے, گڑگڑائیں گے, تہجد پڑھیں گے, دعا قبول نہیں ہوگی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, جس گھر میں حرام کمائی آئے گی اس گھر میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اسی طریقے سے اگر معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا, اور وہ کام کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی اندھی تقلید سے ہمیں بچنا ہے. آج مسلمانوں کے گھروں میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے کہ نہیں منایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں سالگرہ منائی جا رہی ہے کہ نہیں منائی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. میری امت میں وہ زمانہ بھی آئے گا لوگ اپنے سے پہلے کی قوموں کے راستے پر چلیں گے. اگر وہ ایک بالش چلیں گے میری امت کے لوگ ایک بالش چلیں گے, اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے میری امت کے لوگ ایک ہاتھ چلیں گے. ابھی ہم نے وہ نظارہ بھی دیکھا تھا جب امریکہ کا راشٹرپتی ایک مسلمان ملک میں آیا تھا. اس ملک نے امریکہ کے راشٹرپتی کا استقبال کرنے کے لیے اپنے ملک کی عورتوں کو کھڑا کیا تھا اور وہ اپنی زلفوں کو لہرا رہی تھی. ظاہر ہے یہ بے حیائی اور یہ بے غیرتی یہ مسلمان کی شان تو نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. یہود اور نصارہ کی تقلید اور ان کو خوش کرنے کے چکر میں آج مسلمان کہاں جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے راستے کی پیروی نہیں کرو گے. تو یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلو. یہ برتھ ڈے منانا ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ اینیورسری منانا ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ فادرز ڈے, یہ مدرس ڈے, یہ چلڈرن ڈے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا باپ روزانہ قابل احترام ہے, ہماری ماں ہر دن قابل احترام ہے, ہماری بیوی ہر دن محبت کے قابل ہے, ہمارے بچے ہر دن پیار کے قابل ہیں. ان کے لیے سال کا کوئی ایک دن طے کر لینا اور دن ان کو کیک لا کے دے دینا اور ان کے نام سے بڑی بڑی چیزیں کرنا, یہ اسلام کی شعبہ نہیں ہے میرے ساتھیوں. اب اخیر میں چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلا کام جو امام مالک کا جملہ تھا وہ نوٹ کر لیجئے. امام مالک نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت میں بعد کے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے مگر اسی چیز کے ذریعے جس سے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے. ہماری کامیابی کا اصول وہی ہے جو اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ کی کامیابی کا اصول تھا. پیارے رسول کے صحابہ نے چند سالوں میں پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا, روم اور ایران کو قدموں تلے لا کے کھڑا کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا آج بھی آپ کے قدموں پر جھک جائے گی, شرط یہ ہے کہ آپ اسلام کو فالو کرنے والے بن جائیے. دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی زندگی میں ہمیں اللہ کے ذکر کو لانا ہے, نماز کی پابندی کرنا ہے. یہ نماز کی پابندی آپ یہ مت سمجھیے کھانا پوری ایک فارمیلٹی ہے, نہیں. آپ نماز کی پابندی کر کے دیکھیے, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, قرآن کہتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. نماز آپ پڑھیں گے بہت ساری بے حیائی سے آپ بچیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی اور برائی سے یہ نماز آپ کو بچائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا, کہ میرے نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے جب انسان نماز کو چھوڑے گا تو خواہشات کی پیروی کرے گا. یہ بے حیائی, یہ بدکاری کیسے ختم ہوگی؟ جب آپ
جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آٹومیٹک بہت ساری بے حیائی سے آپ بچیں گے۔ اور ایک بہت اہم چیز، شادی بیاہ کو آسان کیجیے، بچوں کی صحیح عمر میں شادی کیجیے۔ ابھی بنارس میں جو انصاری سماج میں جو تنظیمیں بنی ہیں، ہمارے ہاں برادرانہ تنظیمیں بنی ہیں، ہر محلے کی اپنی ایک، ان تنظیموں میں بڑا اچھا ایک قانون پاس کیا کہ اب جو شادیاں ہوں گی تو بارات بہت مختصر 5-10 لوگوں سے بارات جائے گی، اور یہ 3-4 طریقے کا جو اسٹارٹر رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ کھانا وہ کھانا ایک طریقے کا رہے گا، کوئی اسٹارٹر نہیں رہے گا، اور لان وغیرہ بہت مجبوری میں بک کیا جائے گا، اگر کہیں ایسی معقول جگہ ہے تو وہیں کھانا کھلایا جائے، لان میں نہ کھانا کھلایا جائے۔ یہ تمام باتیں پاس ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک تو کافی حد تک لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اب آگے اکتوبر نومبر میں شادیوں کا سیزن ہے، اللہ کرے عمل کریں، یہ چیزیں آپ کے مبارکپور میں بھی ہونی چاہیے۔ شادیوں کو آسان کرو میرے ساتھیوں، اور بچوں اور بچیوں کی صحیح وقت پر شادی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے کئی حدیثوں میں اس طرف اشارہ کیا ہے، آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، تو تم اپنی بچیوں کی شادی اس سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ تو شادی کو صحیح وقت پر کریں۔ اور چوتھا کام ہمیں کیا کرنا ہے میرے پیارے ساتھی، ہمیں اپنے علماء سے جڑنا ہے، علماء سے مضبوط رابطہ کرنا ہے۔ اس وقت بہت سارے فتنے چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے ہمارے نوجوان بہت ساری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کس چیز سے متاثر ہونا ہے نہیں ہونا ہے، آپ اپنے علماء کی رہنمائی میں کام کیجیے۔ ہر چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھیے۔ ہر آدمی جو حوالہ دے دے اور حدیث کا نمبر بتا دے وہ عالم ہو ضروری نہیں ہے، یا اس کا حوالہ صحیح ہو ضروری نہیں ہے، یا وہ جو ترجمہ کر رہا ہے وہ صحیح ہو ضروری نہیں ہے۔ آج مذہب کے نام پہ بہت سارے چورن بک رہے ہیں، ایک غامدی صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ایک وحید الدین خان صاحب ہیں، یہ سب الگ الگ ایڈیشن لے کے اسلام کا پھر رہے ہیں، جو اسلام کی روح کو نکالنا چاہتے ہیں، جو یہ بتانا چاہتے ہیں صاحب اسلام تو بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے، اسلام اسپریچولیٹی بتاتا ہے، اسلام سکون کے ساتھ زندگی، یہ اسلام کو ایک سسٹم کے طور پہ، ایک نظام کے طور پہ پیش نہیں کرتے ہیں۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، اسلام پورے ایک سسٹم کا نام ہے۔ جب تک آپ اسلام کے پورے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کوئی مطلب نہیں اسلام کو جاننے کا۔ اس لیے اسلام کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے آپ اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارے ساتھیوں کہ ہمارے اور آپ کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ہمارے دلوں کا کنٹرولر اللہ ہے، ہمارے دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے اور دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی 2 دعائیں کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں کی طرف پھیر دے۔ یہ دعائیں پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، قرآن میں اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب جب تو نے ہم کو ہدایت دے دی تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے دینا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے نوجوانوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک و بدعت کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی محبت پر، نبی کے صحابہ کی محبت پر، نبی کے اہل بیت کی محبت پر ہم سب کو قائم رکھے۔ رب العالمین ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے اور کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔